یہ کہاں ڈپٹ کے طریقے بیاں سماج شدی اے حسین اور تیری بیعت سماج شدی ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے گرفتار کر لیا تو سمجھ رہے ہو کہ تم نے علی کا خون گرفتار کر لیا ہے ارے ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے اے نحیف و عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے ارے بہادر تھا تو اس کو جنگ کرنے آتا میدان کربلا میں تو یہاں بیٹھا رہا یہاں جنگ کرا رہا تھا کچھ اپنی طرح حضرت فرار مجھ کو سمجھا ہے اے عمر سے پوچھ عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے قیامت آئے جو غصے میں آتی الٹوں اینی بلے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے نحیف و عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں اے نیند بندھے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹوں نلے حسین کا نام اپنے ساتھ پر تہذیب حسین پہ کرے صدق و صفا ہے تو ہے کذیب کہاں میرا جد اور کہاں تو وہ اپنے جد کے توسل سے کبریاء کے حبیب وہ اپنے جد کے توسل سے کبریاء کے حبیب اے خدا کے خلق میں تیرے سلف خدا کے رقیب ابو سفیان کی اولاد ہے تو خدا کے قلب میں تیرے سلف خلف خدا کے رقیب اے ثنا کی نور اس رات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ثبوت کہ میرا جد کون ہے کہ ثنا کی نور پبھی ان کے ساتھ میں قرآن ثبوت دیا ہے میرے مولا نے کہ باقی اپنے ذہن کو پریشان نہ کرتے جتنا دیکھ لیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا جد کون ہے اور تم کون ہے کہ ثنا کی نور پبھی ان کے ساتھ میں قرآن اے نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن بھلا حسین کا اعجاز تم نے پایا ہے کہ بھلا حسین کا اعجاز تم نے پایا ہے تیرے لیے بھی بے ذکر عظیم آیا ہے نبی کو تو نے بھی نہ کہا کبھی نبی کو تو نے بھی نہ کہا کبھی بنایا ہے کسی ملک نے بھی جھولا ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے ارے پتا تیرا نانا ارے بتا تیرا نانا کہاں کہاں دی ہے زبان سے بول تیری ماں رسول اللہ کی ہے زبان سے بول
تیری ماں رسول زادی ہے، تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا پدر مالک الرکاب ہوا، کسی کا باپ زمین پر جہاں میں کس کا پدر مالک الرکاب ہوا، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، اے ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں، یہی نبی کے برادر بھی دل کے چین بھی تھے، درے علوم بھی خیبر کی زیب و زین بھی تھے، فروغ بدر بھی اور فاتح حنین بھی تھے، اور ان کے بعد حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، وہی چلن تھے وہی طرز کارزار بھی تھی، وہی چلن تھے وہی طرز کارزار بھی تھی، اے علی کا زور، علی کا زور اور قبضے میں ذوالفقار بھی تھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی۔ اس مرمون نے کوشش یہ کی پورے واقعات کربلا کو بدل کے پیش کر دیا جائے، ایک عام فضا یہ پھیلائی تھی کہ کچھ نبی کے نوازے نے دین کے خلاف سر اٹھایا، اور اس لیے میں نے سوچا، اور یہ کہیں سے یہ خبر کو نہیں چاہتا تھا کہ یہ آنے پائے کہ کربلا میں کس طرح سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے ایک ایک واقعے کو کہ یہ جنگ اس طرح کی جنگ تھی کہ جس میں 6 مہینے کا بچہ میدان کارزار میں لا کے شہید ہوا، یہ اس طرح کی جنگ تھی، پاسی پانی بند کیا گیا، یہ اس طرح کی جنگ، یہ واقعات بتانے بہت ضروری تھے جس کو کہ یزید نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر یہ میسج جا رہا تھا کہ تم نے ظلم کیا، ظالم کا میسج، ظالم کے حصے کو دبا دینا چاہتا تھا، پر یہی کارنامہ ہے علی کے نال کا کہ جس نے اسی کے دربار میں وہ کام اتنی آسانی سے ہو گیا کہ کتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل تھا، جن کو کہ یزید نے خود بلا کے بیٹھا دیا، اور ان کے سامنے علی کے نال نے واقعہ کربلا کو اس طرح کا سنا دیا کہ جو حق تھا، کہ تو بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ کیا، اور پوری جنگ امام حسین علیہ السلام پر شہداء کربلا کی بہت ہی حسین لفظوں میں بیان کی ہے کہ میرا بابا تو وہ تھا جس نے یہ کیا، میرا بابا تھا جس نے یہ کیا، اور تو نے یہ کیا، اور میں نے پوری جنگ پورے واقعات تر کر دیا، بہت طولانی تھا کہ میں بس ایک بند اس سلسلے کا پڑھ کے اور صرف رب دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آقا بیان کر رہا ہے کہ میرے بابا نے اتنی زبردست جنگ کی ہے اور اس طرح سے جنگ کی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پکارتا تھا یہ پیاسا نہ جاؤ تھم کے لڑو، کہ جب سب جنگ ہو چکی تھی تو تیرے لشکر کا یہ عالم تھا کہ بھاگ رہا تھا،
اگر میرے بابا نے تلوار بہت میں پروردگار رنگ نہ لی ہوتی تو یہ جو شان کو بیان کر رہا ہے یہ شان بیان کرنے کی حالت میں تم نہ ہوتا کہ پکارتا تھا یہ پیاسا نہ جاؤ تھم کے لڑو جو دھوپ تیز ہو تو سائے میں علم کے لڑو عرب نہیں ہو تو انداز میں عجم کے لڑو پھر آؤ کھیت میں دو چار ہاتھ جم کے لڑو ہمیں جگانے کو کچھ جاگنے کو آئے تھے وہاں کو آئے تھے یا بھاگنے کو آئے تھے تو مچا تھا شور کہ یہ حشر اٹھا کے دم لیں گے بنا شر کو جہاں سے مٹا کے دم لیں گے پروں کو موج ہوا پر اڑا کے دم لیں گے شدائی ٹوٹ پڑے تو بھگا کے دم لیں گے وہ ایک تو غیظ میں حیدر لال افام کی جنگ وہ دوسرے پے حیدر وہ دوسرے پے ہم تیسرے امام کی جنگ تو دکھا رہا تسلف کا جو خون اپنا اثر فرار خیبر بدر و احد کا تھا منظر ویسے ہی سکتا ویسی خاموشی ویسی آگ اس کا میں احساس کر رہا تھا یزید جیسی اس کی اجداد ہے اس کے پہلے کی جنگوں میں جھیلی تھی وہ جب کے ہاتھ سے جھیلی تھی وہ اس علی کے ہاتھ سے جھیلی تھی اس علی نے بنا تلوار کے وہی جنگ میدان دربار یزید میں کی ہے کہ فرار خیبر و بدر و احد کا تھا منظر یہ سن کے خیز میں چھلا گیا وہ بانی شر دیا یہ حکم کہ اس خوش بیان کا کاٹ لو سر بس قسم ہو گیا کہ مقدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگی مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی بیوی جناب زینب کو لگا کہ ابھی ظلم کا سلسلہ شاید بند نہیں ہوا ہے اتنے داغ ہم اٹھا کے آئے اپنے بھائی کی اس نشانی کو اس چراغ امامت کو ہم بچا کے یہاں تک لائے ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں شہید ہو جائے پھر ہم اس قافلے کا کون ہوگا کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے جو اس قافلے کو کی نیابت کر سکے گا ایک عجب سی کیفیت بھی ہے کہ مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگی حضرات بلک بلک کے جو روئے تمام اہل حرم بنا یزید کا دربار مجلس ماتم کلیجہ تھا بیٹی ہاتھوں سے زینب برہم وہ جب کے حسین کی لاڈلی بیٹی کربلا سے اب تک یہ تجربہ کرتی آئی ہے کہ شہزادی نے جب بولنے کی کوشش کی ہے تو عمر شدید تماشے مارے ہیں کہ پکارتا تھا دل مضطرب کے ہاتھ